وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصہ نوح علیہ السلام کا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ جب میرا حکم آیا، اللہ نے وحی کیا کہ جب تم دیکھو کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے ہیں تو اے نوح، اس وقت ہر قسم کے جاندار کا ایک نر اور مادہ یعنی ایک جوڑا کشتی پر سوار کروا لینا، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی جو ایمان والے ہیں ان کو بھی کشتی پر سوار کروا لینا، اور اسی طرح دیگر جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان مومن مردوں اور عورتوں کو بھی آپ کشتی پر سوار کروا دینا یا سوار کر لینا۔ اب یہ سب لوگ سوار ہو گئے اللہ کے حکم کے مطابق، اور پانی جو ہے وہ زمین سے نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے بارش برسنی شروع ہو گئی طوفانی، متواتر ہو ہی رہا تھا، پانی زمین سے نکلی جا رہا تھا، آسمان سے بارش ایسی تھی کہ تھام ہی نہیں تھی، موسلادھار بارش، زمین آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ یہ لوگ کشتی میں سوار تھے، کشتی بلند ہونی شروع ہوئی، پانی بڑھتا رہا، دریا، پھر اس کے بعد پانی سمندر کا نقشہ پیش کرنا شروع ہو گیا، زمین غائب۔ لوگ اپنی جانوں بچانے کے لیے کوئی پہاڑوں کا سہارا لے رہا تھا، پہاڑوں پہ چڑھنا شروع ہو گئے، کہیں بھی چڑھنا شروع ہو گئے، لیکن اب اللہ کا امر آ چکا تھا، فیصلہ آ چکا تھا۔ اب صرف وہی بچنے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، ان پر ایمان لے کر آئے تھے، اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے، ایمان والے بچنے تھے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کے گھر والے ہوں یا دوسرے دیگر ایمان والے، اور پھر دوسرے جاندار جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جن کا آخرت میں جن کو اللہ نے پیدا ہی ہمارے لیے کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان کو بھی کشتی میں آپ سوار کرا لیں، ہر قسم کے جوڑے کو۔ پھر یہ سب سوار ہوئے تو اللہ کا حکم آیا کہ کیا کرنا ہے۔ سوار ہو کر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، اے نوح جب تو سنبھل کر بیٹھ جائے کشتی میں، تو اور تیرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے جانداروں کے جوڑے ہیں، مومن مرد، مومن عورتیں، تیرے گھر والوں میں سے بھی اور دوسرے بھی، علی الفلک، کشتی پر۔ پس نوح آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ کہنا ہے کہ تمام تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم کے شر سے، جس نے ہمیں بچا لیا ظالموں سے، جس ذات نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے یہ دعا پڑھی، اور بھی اللہ نے بہت ساری آپ پر وحی کی کہ کیا کیا پڑھنا ہے، اور آپ ویسے ہی پڑھتے رہے۔ یہ دعا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائی گئی جب آپ ہجرت کر کر، اللہ اکبر، کیا سین تھا، کیا منظر تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، بار بار آپ کی نگاہ حرم کی طرف جا رہی تھی، بیت اللہ کی طرف، اور فرمایا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے محبت ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دے رہے۔ وہاں پر اللہ نے آپ کو یہ دعا سکھائی تھی کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے رب، میرا جہاں میں نازل ہوں یعنی داخل ہوں وہ بھی مبارک کر دے، اللہ میرا یہاں سے نکلنا بھی مبارک کر دے، اور جہاں میں داخل ہوں اس کو میرے لیے برکت والی جگہ بنا دے، وہاں میرے لیے خیر کثیر رکھ دینا اللہ، اور بے شک اللہ آپ سب سے بہتر نازل فرمانے والے ہیں، سب سے بہتر داخل کرنے والے ہیں۔ یعنی میں جس شہر میں جا رہا ہوں ہجرت کر کر مدینے میں، اللہ اس میں میرے لیے بہتر رکھ دینا، اور میرے لیے وہاں داخل ہونا خیر و برکت والا داخل ہونا بنا دینا۔ یہ دعا ہے جب بھی ہم کبھی نکلیں۔ اور اسی طرح سورہ زخرف میں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جب سواری پر سوار ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے۔
سورہ زخرف کی آیت نمبر 13۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم جانوروں کی پیٹھوں پر سوار ہو اور جہازوں میں کشتیوں میں سوار ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، تاکہ تم جب ان پر سوار ہو اور ٹک کر بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر یا کشتیوں میں، اپنی جگہ پر کشتیوں میں یا جہازوں میں، پھر تم تذکرہ کرو اپنے رب کی نعمتوں کا۔ استویتم، جب تم قرار پکڑ لو علیہ، ان پر، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہ تھی کہ ہم اس کو قابو کر سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم سب کو اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو بڑی مشہور دعا ہے، جو پڑھی جاتی ہے جب بھی ہم کسی سواری پر سوار ہوں، چاہے گاڑی ہو، چاہے کوئی جہاز ہو، چاہے کشتی ہو، چاہے کوئی کسی جانور کی پیٹھ ہو، تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اور کہا گیا کہ سوار ہو جو اس میں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا ٹھہرنا ہے۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، آپ نے کہا بے شک میرا رب یقیناً بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ کشتی میں سوار ہو گئے، وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، سورہ قمر کی آیت نمبر 13۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو سوار کر دیا ایک ایسی کشتی میں جو تختوں کے ساتھ اور میخوں کے ساتھ، کیلوں کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ اب یہ تو سوار ہوئے، کشتی چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، پورا شہر ڈوبا ہوا، دریا اور سمندر کا نظارہ دے رہا، کشتی چل رہی تھی اللہ کی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کے حالات کے بارے میں کتنا جاننے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تجری بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ کَانَ کُفِرَ، یہ کشتی تو چل رہی تھی اپنے سفر پر ہماری آنکھوں کے سامنے، اور بدلہ مل گیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا، ڈوب رہے تھے وہ لوگ۔ اللہ اکبر، کشتی چل رہی تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چل رہی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی مانند تھی، اتنی بلند، پہاڑوں جیسی بلند موجیں۔ سمندر کی موجیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سونامی آئے تو کیسے بلند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عذاب بھی ایسا ہی تھا۔ جب یہ کشتی چل رہی تھی تو کشتی میں نوح علیہ السلام کے بیٹے، جن کے بارے میں آتا ہے جس کا نام یام تھا، کنان آتا ہے بعض روایت میں ان کا نام، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو، اللہ اکبر، تو آپ نے اسے پکارا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کہا اے میرے بیٹے، جو کہ ایک علیحدہ جگہ پر تھا، کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو اس طرح کر کہ سوار ہو جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، دیکھ تو کافروں کا ساتھ نہ دے، ان میں سے نہ ہو جا۔ نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ جن کے بارے میں میری بات ہو چکی ہے اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے نہ سفارش کرنی ہے، نہ محاطبہ کرنا ہے، نہ کوئی بحث کرنی ہے۔ نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، سلبی بیٹا، سگا بیٹا نہ رہ سکے، اپنے بیٹے سے کہا جو کہ علیحدہ تھا، کشتی میں نہیں آیا تھا، اور آپ کا خیال یہی تھا، مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جب یہ ایمان والوں کے ساتھ آئے گا تو یہ یقیناً ایمان لے آئے گا یہ حالات دیکھ کر، لیکن اللہ کے فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکا، اب نہیں لائے گا۔ تو جو بیٹا کھڑا تھا آپ نے اس کو دعوت دی کہ آجا بیٹا، اس کشتی میں سوار ہو جا اور دیکھ کافروں کا ساتھ نہ دے، ان میں سے نہ ہو جانا۔ بیٹا جس پر اللہ کا حکم ثابت ہو چکا تھا بول اٹھا، بولا کالا سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، کہنے لگا کہ میں عنقریب پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پناہ لے لوں گا
وہ چوٹی مجھے بچا لے گی، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول جانتے تھے کہ آج کوئی نہیں بچے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا آج کوئی نہیں بچ سکے گا، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکے گا اللہ کے اس حکم سے، اس عذاب والے حکم سے، اللہ کے اس عذاب سے، مگر وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ وحال بینہم الموج، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، تو وہ ہو گیا ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبنے والوں میں سے۔ موج نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان حائل ہوئی اور ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اللہ اکبر۔ کشتی چل رہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے اذن کے مطابق، سمندر جیسی بلند پانی کی موجوں کے اوپر۔ جب سب غرق ہو گئے تو آیت نمبر 44 ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا، جن کو عذاب پہنچنا تھا، جن کو اللہ نے ڈبونا تھا، جن کو غرق کرنا تھا، سب ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی جذب کر لے، آسمان کو حکم دیا کہ وہ بھی اب رک جائے، اور پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہونا شروع ہو گیا، پانی ابلنا بند ہو گیا، زمین میں جذب ہونا شروع ہو گیا، اور فیصلے چکا دیا گیا۔ جن کو عذاب آنا تھا ان کو غرق کر دیا گیا، اور جن کو اللہ نے بچانا تھا ان کو بچا لیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کشتی ایک ایسے پہاڑ پر ٹھہری جس کا نام جودی تھا، اور کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظالموں کے لیے۔ بہرحال ختم ہو گیا معاملہ۔ جو انکار کر رہے تھے 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی ایمان نہ لائے، ان کی نسلیں بھی ایمان نہ لائیں، سارے حقائق جاننے کے بعد ضد، ہٹ درمی، تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے، وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ آپ کی بیوی بھی پیچھے رہنے والی تھی، ایک اور ایک بیٹا، باقی ایمان والے اس کشتی میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر فرما رہے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ بس انہوں نے جھٹلا دیا، بس انہوں نے جھٹلایا، بس ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری اس دعوت کو جھٹلایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا امین، اللہ ہمارے وہ تو ایسی قوم تھی جو اندھے تھے، ہدایت سے اندھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 64 ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 73 میں آتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اللہ فرما رہے کہ ہم نے پھر بس ہم نے نجات دی، فَكَذَّبُوهُ، بس جھٹلا دیا انہوں نے، اور ہم نے نجات دی کس کو؟ جھٹلایا گیا نوح علیہ السلام کو، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی کشتی کے ذریعے۔ بعد میں ان لوگوں کو جانشین بنا دیا بعد والی نسلوں کے لیے، یعنی یہی ان کے جانشین ہوئے، یہی باقی رہ گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ، اور دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمارے خبردار کرنے کے باوجود بھی اس دعوت کو جھٹلا دیا تھا، کیا انجام ہوا۔ اللہ اکبر۔ سورہ صافات کی آیتیں اسی کے بارے میں اللہ فرمانے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے بس اس کی اولاد کو ہوئی، اسی سے نسل باقی انسانوں کی چلائی، وہی رہ گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر پیچھے آنے والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہے نوح کے اوپر علیہ السلام کے اوپر تمام جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو احسان کی روش پر چلتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارا بندہ تھا جو ایمان والا تھا۔
سورہ نوح میں آتا ہے آیت نمبر 25 میں مما حتیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کی ان غلطیوں کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان خطاؤں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور اب ان کو داخل کریں گے قیامت والے دن آگ میں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور نہیں پائیں گے وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار۔ سورہ قمر میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے ان کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا پیچھے آنے والوں کے لیے۔ ہے جو کوئی نصیحت پکڑے؟ پوچھ رہا ہے اللہ مجھ سے اور آپ سے۔ جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر نہیں پلٹیں گے، اللہ پوچھ رہے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس پورے واقعہ کو ایک نشانی بنا دیا ہے، پس ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور دیکھا کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ یہ سوال ہم سب سے بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن آسان کیا گیا ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں۔ جو لوگ اس کو مشکل بناتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ پڑھو لیکن صرف عربی میں پڑھو، ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بھٹک جاؤ گے۔ کتنے علوم، 14 علوم یا 22 علوم یا 27 علوم، پتہ نہیں کتنے علوم حاصل کرو، پھر ہاتھ لگاؤ، وہ اس اللہ کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 22، 32، 40 4 دفعہ رپیٹ کی آیت آئی ہے۔ اللہ نے بار بار دہرائی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ کتنے بندے تھے جو بچ گئے؟ کتنے بندے تھے جو ان کے ساتھ تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 80 لوگ تھے اور ساتھ ان کی بیویاں تھیں۔ کعب بن عبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 72 تھے۔ 3 بیٹے، جو ایک بیٹا تو نظروں کے سامنے ہلاک ہوا جس کا نام یام یا کنان تھا، ڈوب گیا۔ 3 بیٹوں سے کہتے ہیں کہ آگے انسانوں کی نسل چلی، یا ہو سکتا ہے جو ایمان والے مومن مرد تھے یا عورتیں تھیں ان سے بھی چلی ہو، لیکن زیادہ آتا ہے کہ 3 سے چلی، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 19 سے ان کی نسل کو چلایا۔ حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے جو کشتی میں تھے، یہ ان سے پھر آگے انسانوں کی نسل چلی۔ کہا جاتا ہے کہ حام جو ہیں ان سے قبطی اور سوڈانی نسل چلی، سام سے عربی اور فارسی جو لوگ ہیں عراق کے، اور اسی طرح عرب کے لوگ، ان کی نسل چلی، اور اسی طرح ایران کے لوگ۔ یافس جو ہیں ان سے ترک اور رومی، یہ جو گورے لوگ ہیں جن کے چہرے ذرا سرخی مائل ہیں، ان کی نسلیں چلیں۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں اتنا ہی واقعہ بیان کیا ہے جس سے نصیحت لے لی جائے اور عبرت حاصل کر لی جائے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے ساتھ ہم آج کی اس ایپیسوڈ کو مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، کرتا پہنا ہوتا ریشم کا، ریشم کے بٹن لگے ہوئے۔ حدیث کا نمبر جو ہے 6583 مسند احمد کی ہے۔ آ کے کہنے لگا کہ آپ نے ان بدوؤں کو ہم پر حاوی کر دیا جبکہ ہم زیادہ جنگجو تھے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کرتا پکڑ کر اس کو جھنجھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام وفات پا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے 4 نصیحتیں کی، 2 نصیحتیں کچھ کرنے کے لیے اور 2 نصیحتیں کچھ نہ کرنے کے لیے، یعنی کسی کام سے رکنے کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحتیں کی؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو، کلمہ یعنی اللہ کی شہادت، اللہ کے کلمے کو، اللہ کی توحید کو اختیار کرنا، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ اختیار کرنا، کیونکہ یہ کلمہ ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس کے مقابلے میں دوسرے ترازو میں پورا زمین آسمان میں اور جو کچھ اس میں ہے رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کرے اس کلمے کو سمجھ کر پڑھیں، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اصل بات یہ ہے کہ اس کلمے کو سمجھ کر پڑھیں۔ اقبال کہتے تھے چومی گوئم مسلمان نمبر لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ،
جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہوں اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں۔ اور دوسری نصیحت انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کی کہ اللہ کی تسبیح اور تمجید میں کبھی اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اللہ اکبر، رجالویں، ایسے لوگ، ایسے مرد جو اللہ کے ذکر اور اس کی نماز سے اور زکوٰۃ سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ کے مومن بندے جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں سورہ منافقون میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو یہ دو نصیحتیں کی، ایک اللہ پر جم جو لا الہ الا اللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ اور پھر اس پر جم جو۔ یہی نصیحت کی نوح علیہ السلام نے، پہلے رسول نے علیہ السلام، اور یہی نصیحت کی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمۃ للعالمین نے، کہ دیکھو ایمان یہ ہے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ پھر اس پر جم جاؤ، اور پھر اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تمجید یہ نہیں چھوڑنی۔ اور دو کاموں سے منع فرمایا کہ دو کاموں سے بچ کر رہنا، ایک شرک اور ایک تکبر۔ اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے صرف اللہ ہی ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ ہر کام صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا خدشہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کام تو کرو گے، عمل تو کرو گے، لیکن اس میں ریا کاری ہوگی، خالص اللہ کے لیے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن صلی جرائی فقد اشرکا ومن صام جرائی فقد اشرکا ومن تصدق جرائی فقد اشرکا۔ جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کی اس نے بھی شرک کر دیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کا اس نے بھی شرک کر دیا، جس نے صدقہ دیا تاکہ لوگ میں اس کی تعریف ہو دکھلاوے کے لیے رعایت کاری کی اس نے بھی شرک کر دیا۔ شرک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں ہر اس شرک کے بارے میں جسے میں نہیں جانتا، اور اے اللہ ہر اس شرک کے بارے میں جسے میں جانتا ہوں اس پر بھی تو مجھے بخش دے، اور اللہ بچا لے مجھے ہر اس شرک سے بھی جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہم کیسے کیسے شرک کر رہے ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دو ہدایتیں کی، ایک کلمہ اختیار کرو اور اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر نہ چھوڑنا، اور دوسری ہدایت کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور کیا کرنا ہے، اور تکبر نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، تکبر کرنے والا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر کرنے والا، اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ کبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جو بھی اس پر ہاتھ ڈالے گا تو میں اس کے ساتھ کشمکش کرے گا کہ یہ چیزیں وہ حاصل کر لے تو میں اسے ذلیل کر جہنم میں ڈالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ اس کو لے آئیں گے جہنم سے نکال کر جنت میں، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، اللہ اکبر، اس حدیث پہ تو ہم سب کو اپنے آپ پر تونے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبر کیا ہے؟ کیا اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ سب کبر میں آ جائے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو، نفاست کو پسند فرماتا ہے۔ کبر یہ ہے کہ تم حق کا انکار کر دو اور لوگوں کو حقیر جانو، بطر الحق کی وغمت الناس، تم حق کا انکار اس لیے کر دو کہ لوگوں کو حقیر جانو۔ بہرحال یہ نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں پر مکمل ہوا۔ نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو ہدایت کی، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ان میں شامل کر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئیں
جس سے زیادہ سچی زبان کوئی نہیں ہے، اور جو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس پر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنی خاص توفیق سے عمل کرنے والا بنا دے۔ اور اس واقعے میں جو ہمارے لیے سبق ہے، اللہ ہم سب کو اس واقعے سے نصیحت بھی دے دے اور اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈال لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ